ایک میں اپنی بات بتاتا ہوں تجربے کی. ایک بار ایک ٹرین سے میں اتر رہا تھا, ایک نوجوان نے, میلاد کا دن تھا 12ویں شریف کا, اس نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو رسول اللہ کو خوش کر دو. سبحان. ربیع الاول شریف میں آپ بھی کمکمے لگاتے ہوں گے, سجاتے ہوں گے نا گلیاں, جلوس بھی نکالتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن کچھ کام اور بھی ہیں تمہارے ذمہ. اسٹیشن میں تھے, ریلوے اسٹیشن سے اتر رہے تھے, میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا اگر کچھ کرنا ہے تو دیکھو ہم اسٹیشن پہ ہیں, جاؤ کوئی بوڑھا یا کوئی کمزور ہو جس کا سامان بھاری ہو تو اٹھا لو, یہ میرے نبی پاک کے اخلاق ہے, حضور کی سنتوں میں سے اور حضور کے اخلاق کریمانہ میں سے یہ بات تھی. مکہ میں حضور اس بات پر مشہور تھے کہ اگر کوئی بوڑھا سامان اٹھا کر جا رہا ہوتا نبی پاک خاموش نہیں کھڑے ہوتے, اس کا سامان اپنے کندھے پہ لے لیتے. ہاں, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ آپ بوڑھوں کا, کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اللہ آپ کے ساتھ برا کبھی نہیں فرمایا. میرے عزیزو, میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں. وہ نوجوان گیا ڈھونڈتے ہوئے, ایک بوڑھی عورت اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر, اس کے پاس گیا کہ اماں جی یہ مجھے دے دو, میں پہنچا دوں گا آپ تک. پہلی بات میں ظاہر سی بات ہے اجنبی کو کون سامان دے گا, اس نے منع کیا کہ بھائی چھوڑ دو, میرا سامان مجھے لے جانے دو. وہ نہیں دے رہی تھی, اس نے ضد کیا کہ مجھے دے دیجئے. وہ خاتون کہنے لگی پہلے یہ تو بتا تو کولی ہے یا سامان اٹھانے والا ہے, ڈریس سے تو نہیں لگتا کہیں میرا سامان اٹھا کے بھاگ گیا. اس نے حقیقت بتائی, اماں جی بات یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے, سبحان, ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن ہے, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے. ان کی یہ عادت تھی, میں چاہتا ہوں کہ ان کی وہ ادا پر میں عمل کر کے ان کو خوش کر دوں. سبحان سبحان. اس عورت کے دل پر یہ بات لگی, وہ نان مسلم تھی. اس نے سامان اٹھا لیا, جہاں تک جانا تھا وہ خاتون کے ساتھ گیا, ٹیکسی کیا اور بھیج دیا, نمبر شیئر کر لیے تھے. وہ عورت چلی گئی سامان لے کر. میرے عزیزو 6 مہینے گزر گئے اسی طرح سے. وہ نوجوان مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تو خبر نہیں تھی, بات آئی گئی ہو گئی, ایک بار اس طرح سے کسی کی مدد کر لیا, لیکن 6 مہینے کے بعد وہ ایک خاتون جو کرسچن تھی وہ فون کر کے کہتی ہے کہ بیٹا کیا حال چال ہے, تجھے یاد ہے ہم اسٹیشن میں ملے تھے اور تو میرا سامان اٹھائے تھے. کہا ہاں اماں جی یاد ہے. کہا کہ پچھلے 6 مہینے سے میں تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں, سبحان اللہ, سبحان سبحان. نے مجھے ان کی طرف ڈائیورٹ کر دیا, اور ہر دن ان کی بات پڑھتی ہوں تو مزہ کچھ اور ہی آتا ہے, سبحان, لطف کچھ اور ہی آتا ہے. عزیزان گرامی وقار, آج بھی دنیا تمہارے نبی کو اگر پہچانے کی تو تمہارے اخلاق سے پہچانے, بے شک, سبحان, تمہارے کردار مانو اپنے نبی پاک. لہذا تمہارے یہ زندگی گزارنے کے طور طریقے ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا تم کو دیکھ کر کے یہ کہے یہ نہایت گندے رہنے والے کہاں کس دین کی طرف بلائیں گے. نہ ان کے ہاں پاکیزگی ہے, نہ طہارت ہے, نہ صفائی ہے. آج نشہ اگر کہیں بکتا ہے تو لوگ تمہاری طرف اشارہ کرتے ہیں, پتہ پوچھو کہ نشہ کہاں ملتا ہے تو مسلمان محلوں کی طرف اشارہ کر دیں گے. کرتے بھی یہی ہیں, بیچتے بھی یہی ہیں. اور میرے عزیزوں سب سے زیادہ جرائم کہاں ہوتے ہیں, لوگ تمہاری طرف اشارہ کرنے لگتے